السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ PTI میں فارورڈ بلاک بننے گا اور ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈاپور کی چھٹی ہو جائے گی۔ شیر افضل مروت کا دعویٰ، کہتے ہیں کہ PTI کو قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی میں جانا چاہیے تھا۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں اجلاس میں نہ جانے کا فیصلہ غیر منتخب لوگوں نے کیا، پارلیمانی کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا، سیاسی کمیٹی میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ PTI کو مار پڑ رہی ہے، ہمیں مصالحت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ PTI کو بلاول بھٹو کی آفر قبول کرنا چاہیے۔ PTI قیادت عید کے بعد متوقع احتجاج کو مؤخر کر دے گی۔ میں موجود تھا، لیکن میں نے جج صاحبان کو اس کیس میں صرف اتنا کہا کہ چونکہ خان صاحب نے مجھے اپنی وکالت سے ہٹا دیا تھا ایک کیس میں، اور بعد ازاں میں ان کا تقریباً 34 کیسز میں بھی وکیل تھا۔ میری یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی، یہ پارٹی سے نکال دیا، تو میرے لیے اخلاقاً یہ جائز نہیں ہے کہ میں خان صاحب کی مزید وکالت اپنے تعین کرتا پھروں۔ تو لہذا وہ جس کو بھی وکیل مقرر کرنا چاہیں مقرر کریں، لیکن میں دستبردار ہوتا ہوں کہ خان صاحب کی ہفتے میں 2 ایام کے اندر ملاقاتیں خاندان کی وکلا کی، یہ ایک سیٹل تھا، اور اس پہ باقاعدہ حکام نے، وفاقی اور پنجاب حکومت نے کنسنٹ دیا تھا، ان کی کنسنٹ سے ایک شیڈول جاری ہوا تھا۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین جنید اکبر کی ABN سے خصوصی گفتگو، کہتے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں حکومت 10 بار بھی دعوت دے گی تو شرکت نہیں کریں گے۔ حکومت پہلے فیصلہ کر لے کہ ہمیں پولیٹیکل ورکر مانتے ہیں یا دہشت گرد۔ بانی PTI کا بیانیہ ہی سب کا بیانیہ ہے، بولے تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور PTI کا سوشل میڈیا پر ایک پیج پر ہیں، اور بانی PTI سے ملنے کے لیے کچھ لوگوں کو اجازت ملتی ہے، کچھ کو نہیں۔ 2 ہفتوں سے مجھے بھی نہیں ملنے دیا گیا۔ عدالتی حکم کے باوجود پولیٹیکل لوگوں کو بانی PTI سے نہیں ملنے دیا جاتا۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ گرینڈ الائنس ہماری خواہش ہے، ضرورت نہیں۔ 3 دفعہ بلائے یا 10 دفعہ بلائے، جب تک خان صاحب کا اس میں انپٹ نہیں ہوگا تو ایک تو ہم نے آنا نہیں، دوسری یہ ہے کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ پہلے حکومت فیصلہ کر لے کہ آیا ہمیں دہشت گرد مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اگر ہم پہ ہر MPA MNA سینیٹر صاحب پہ ہماری 15 20 30 بلکہ 60 70 تک جو ہے دہشت گردی کی FIR ہے، تو دہشت گردوں کو آپ کس طرح بلا سکتے؟ تو پہلے فیصلہ کر لے کہ ہم دہشت گرد ہیں، یعنی آپ ہمیں پولیٹیکل ورکر مانتے یا دہشت گرد مانتے۔ جب آپ ہمیں پولیٹیکل ورکر مانیں گے تو انشاءاللہ تعالی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آنے پر پہلے اقرار کیا پھر انکار کیا۔ اگر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ بلایا جاتا ہے، حکومت پھر PTI کو دعوت دے گی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنا PTI کا اپنا فیصلہ ہے۔ جہاں سیاستدانوں کو اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے، وہاں میڈیا بھی اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے۔ PICA ایکٹ کے تحت کوئی غلط بندہ نہیں اٹھایا جائے گا، قانون کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ ایک دفعہ تو انہوں نے انکار کیا، پہلے اقرار کیا پھر اس کے بعد انکار کیا، اور آپ کے سامنے ہے۔ تو اگر اب دوبارہ قومی سلامتی کی جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلایا جاتا ہے تو حکومت پھر ان کو انوائٹ کرے گی، فیصلہ کرنا تو ان کا کام ہے۔ اگر وہ پھر نہیں آتے تو ہم جتنی دفعہ قومی سلامتی کی کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس ہوگا ہم ان کو ضرور بلائیں۔ یہاں کا جو ہے ہمارے یہاں پہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں میرا خیال ہے سیاستدانوں کو جہاں پہ اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے، میڈیا کو بھی اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے۔ بے لگام رویے نہ سیاستدانوں کو اچھے لگتے ہیں نہ میڈیا کو اچھے لگتے ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی پاور کا اجلاس ہوا۔ اس حوالے سے سینیٹر شبلی فراز کے سوال پر وزیر توانائی اویس لغاری نے بتایا کہ اپریل کے مہینے میں ہی بجلی کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم قیمتوں میں کمی کا اعلان کریں گے۔ IPPs سے معاہدوں پر نظرثانی کا فائدہ عوام کو ہوگا۔ سینیٹر محسن عزیز نے کہا کہ اس وقت تک 40% بند ہو چکی، باقی 40 آئندہ 2 سال میں بند ہو جائیں گی۔ اویس لغاری نے بتایا کہ واضح کر چکا ہوں کہ سولر پالیسی پر نظرثانی ضروری ہے، پرانے نیٹ میٹرنگ صارفین پر نئی پالیسی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ PSC کے چیئرمین جنید اکبر خان کی زیر صدارت اجلاس۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور قائد اعظم یونیورسٹی میں بلڈنگ کی تعمیر کا کام۔ CDA سے بلڈنگ پلان کی تشکیل منظوری کے لیے بغیر
کیے جانے سے متعلق آڈٹ اعتراض کا جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین کمیٹی جنید اکبر کا کہنا تھا کہ کل میٹنگ کے بعد مجھے ایک پروفیسر کی چیٹ دکھائی گئی، نمبرز کے لیے اسٹوڈنٹس کو بلیک میل کیا جاتا ہے، پیپرز کی مارکنگ کوئی اور کرے، یہ واقعات کافی زیادہ ہو رہے ہیں۔ سینیٹر شبلی فراز نے استفسار کیا کہ قائد اعظم یونیورسٹی کا CDA کے ساتھ زمین کا مسئلہ چل رہا تھا، وہ حل ہو گیا ہے۔ وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی نے بتایا کہ ڈی مارکیشن کا مسئلہ ابھی تک ہے۔ عمر ایوب خان بولے کہ CDA کے لیے قائد اعظم یونیورسٹی گلے کی ہڈی بن گئی ہے۔ کمیٹی کا معاملے کے حل کے لیے CDA کو لکھنے کا فیصلہ، ڈیفالٹر سے اسکالرشپ کی 1 ارب روپے سے زائد کی رقم ریکور نہ ہونے سے متعلق آڈٹ اعتراض کا جائزہ لیا گیا۔ آڈٹ حکام نے بتایا کہ 9 مختلف پروجیکٹس کے تحت 5321 امیدواروں کو غیر ملکی اسکالرشپس فراہم کی گئیں۔ حکومت کا کمیٹی کا اسکالرشپس پر بیرون ملک جا کر بھگوڑے بننے والوں کے معاملے پر شدید تشویش کا اظہار۔ چیئرمین کمیٹی نے بھگوڑے اسکالرشپس کے پاسپورٹ، شناختی کارڈ منسوخ کرنے اور نادرا کو لکھنے کی ہدایت کر دی۔ کمیٹی نے HEC سے معاملے سے متعلق مکمل تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ کہ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کامیاب، فریقین کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی جانب سے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے خوشخبری سنائی گئی ہے، اب صرف ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کا انتظار ہے۔ گرین سگنل ملنے پر پاکستان کو اس پروگرام کے تحت حاصل رقم مجموعی طور پر $2 ارب جاری ہو جائے گی۔ پاکستان کی کوششیں اور پیشگی اقدامات رنگ لے آئے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے، سٹاف لیول معاہدہ بھی طے پا گیا، عالمی ادارے کی جانب سے اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق معاہدے کی حتمی منظوری IMF کا ایگزیکٹو بورڈ دے گا۔ منظوری کی صورت میں پاکستان کو توسیعی فنڈ فیسلٹی کے تحت $1 ارب فراہم کیے جائیں گے، جبکہ موسمیاتی تبدیلی اور آفات سے نمٹنے کے لیے 28 ماہ کے ارینجمنٹ کے تحت $1.3 ارب ملیں گے۔ یوں پروگرام کے تحت مجموعی قرض کی رقم تقریباً $2 ارب ہو جائے گی۔ توسیعی فنڈ فیسلٹی ارینجمنٹ 37 ماہ کے لیے ہوگا۔ اعلامیہ میں پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے معاہدے کو اہم پیش رفت قرار دیا گیا کہ 18 ماہ کے دوران پاکستان نے چیلنجز کے باوجود میکرو اکنامک استحکام کی بحالی میں پیش رفت کی۔ پاکستان میں افراط زر 2015 کے بعد سے کم ترین سطح پر ہے۔ معاشی صورتحال میں بہتری آئی ہے اور مزید بہتری کی توقع ہے۔ سخت مانیٹری پالیسی کے ذریعے مہنگائی کو قابو میں رکھنے کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ توانائی کے شعبے میں ایسی اصلاحات کی جا رہی ہیں جو لاگت میں کمی لا کر اس شعبے کو مستحکم بنانے میں مدد دیں گی۔ حکومت کی پرفارمنس نے IMF کو حیران کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی IMF سٹاف لیول معاہدے پر کابینہ کو مبارکباد کہا۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں IMF کا ہدف 9 ٹریلین روپے تھا، رواں سال یہ ہدف 12.9 ٹریلین روپے ہے۔ IMF نے جو ٹارگٹ مقرر کیا وہ 10.2 تھا، جبکہ ہم نے 10.6 حاصل کیا ہے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ IMF نے کہا کہ اس ہدف کو ہم کم کر دیتے ہیں، ہم نے منع کیا اور ہم مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے ہدف کو 12.3 پر لے کر آئے۔ شہباز شریف نے کہا کہ جلد مہنگائی میں کمی کے حوالے سے بڑا پیکیج لا رہے ہیں، عوام جلد مہنگائی میں کمی کے ثمرات دیکھے گی۔ کابینہ اجلاس میں آرمی چیف کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس، سال ثواب کے لیے دعا کی گئی۔ پچھلے سال کے مقابلے میں جو IMF نے جو ہدف مقرر کیا تھا، پچھلے سال تھا 9 ٹریلین روپیز، اس سال 12.9 ٹریلین روپیز تھا۔ IMF نے جو ٹارگٹ مقرر کیا تھا ایز ریونیو کلیکشن ایز اے پارٹ آف ریشو آف یور GDP ٹیکس کلیکشن، وہ 10.2 تھی، آپ نے 10.6 اچیو کیا ہے۔ IMF نے اپنے ریویو میں کہا کہ ہم اس ٹارگٹ کو کم کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ہم نے نیگوشیٹ کیا اور اس کو بڑھا کے دوبارہ 12.33 پہ لے کے آئے۔ ہمارے جو پاکستان کی فوج کے سپہ سالار ہیں، ان کی جن سعید عاصم منیر، ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے IMF پروگرام پر سختی سے کاربند رہنے کی عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس، توانائی اور سرکاری اداروں سے متعلق اصلاحات جاری رکھیں گے۔
اور باؤ فورم برائے ایشیا کے سالانہ اجلاس میں محمد اورنگزیب نے شمولیتی تجارت کے لیے عالمی اتحاد کی تشکیل کی تجویز دی اور کہا ترقی پذیر ممالک کو اجتماعی طور پر منصفانہ تجارتی اصولوں اور عالمی مالیاتی اداروں میں بہتر نمائندگی کے لیے اتحاد بنانا چاہیے. معاشی ترقی میں رکاوٹ بننے والے قرض کے بحرانوں کو روکنے کی ضرورت ہے. پاکستان جیسے بہت سے ترقی پذیر ممالک ایسی عالمگیریت کا ماڈل چاہتے ہیں جو منصفانہ تجارت، پائیدار ترقی اور منصفانہ مالیاتی نظام کو فروغ دے. پاکستان میں ایگریکلچر از اے ویری بگ سیکٹر اور ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ ہم ایگریکلچر کو ریوائیو کریں اور اس کو ریئل انجن آف گروتھ بنائیں. چین کے ساتھ نہ صرف ہمارے بڑے دیر پائد اور لانگ سٹینڈنگ برادرلی ریلیشن شپ ہے اور ہم جو فائنینسنگ سائیڈ ہے اس پہ ہم بہت مشکور ہیں. چائنا سے ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے، ایڈ نہیں چاہیے، اور دوسرا ٹیکنیکل سپورٹ اور اسسٹنس چاہیے. امریکہ نے پاکستان اور چین سمیت دیگر 8 ممالک کی 70 کمپنیوں پر برآمدی پابندیاں عائد کر دی ہیں. اقدام کا مقصد غیر قانونی یا حساس ٹیکنالوجیز کی منتقلی کو روکنا ہے جو ممکنہ طور پر امریکہ کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں. امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ نے پابندیاں ان کمپنیوں کے خلاف تجارتی تعلقات کو محدود کرنے کے لیے عائد کی ہیں جن پر امریکی حکام کے مطابق قومی سلامتی کے لیے خطرات کے خدشات عائد ہیں. عائد کردہ پابندیاں امریکی کمپنیوں کو ان کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کرنے سے روکتی ہیں جس کے باعث ان کمپنیوں کو امریکی ٹیکنالوجیز کی فراہمی مشکل ہو جائے گی. اعلان کردہ امریکی پابندی کی زد میں آنے والی کمپنیوں میں پاکستان کی 19، چین کی 42، متحدہ عرب امارات کی 4 کمپنیاں شامل ہیں. ایران، فرانس، برطانیہ، افریقہ اور سینیگال کی کمپنیاں بھی پابندی کا شکار ہوئی ہیں. امریکہ کی طرف سے عائد کی جانے والی یہ پابندیاں چین اور پاکستان سمیت متعدد ممالک کی کمپنیوں کے لیے اقتصادی چیلنجز کا سبب بن سکتی ہیں. دارالحکومت میں ویزا فراڈ کا بڑا اسکینڈل، 600 سے زائد افراد لٹ گئے اور دی ٹائم امیگریشن کا ویزا اسکینڈل بے نقاب ہو گیا. شہریوں سے کروڑوں روپے کا فراڈ ہو گیا. دی ٹائم امیگریشن کی جانب سے سعودی عرب بھجوانے کا جھانسا، 600 سے زائد افراد سے بھاری رقوم اور دستاویزات بٹور لی گئی ہیں. متاثرین سے ایڈوانس رقم، اصل پاسپورٹ، ڈگریاں، میڈیکل اور پروٹیکٹر فیس بھی وصول کی گئی ہے. پہلے مرحلے میں 150 افراد سے فی کس 5 لاکھ روپے سے زائد کی رقم ہتھیائی گئی. متاثرین کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں فائنل 150 افراد کو عید سے قبل سعودی عرب بھیجا جانا تھا. کمپنی مالکان عثمان پرویز چودھری، چیئرمین، اور CEO جنید بٹ پر سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں. دی ٹائم امیگریشن کے آفس کے دروازے پر عید کی چھٹیوں کا نوٹس دیکھ کر متاثرین شدید پریشانی میں مبتلا ہیں. فراڈ میں ملوث ایجنٹس میں وجاہت حسین، زینب بی بی، نایاب کنول، ایمن بشیر، ماہم اور دیگر شامل ہیں. دی ٹائمز امیگریشن کے آفس سٹاف نے واٹس ایپ کے ذریعے متاثرین سے رابطہ کیا. ملک وجاہت نے واٹس ایپ پیغام میں کہا، دروازے کے اوپر چابیاں رکھی ہیں، اپنی اسناد اور پاسپورٹ لے جائیں. متاثرین نے FIA میں درخواست جمع کروا دی ہے جس میں ملزمان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے. انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کی ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس چیئرمین ارسا صاحبزادہ محمد شبیر کی زیر صدارت ہوا، جس میں خریف کے متوقع پانی میں دستیابی پر غور کیا گیا. اجلاس کو بتایا گیا کہ اس وقت موسم کی تبدیلی کی وجہ سے پانی کی دستیابی واضح نہیں ہے. پانی کی دستیابی کا معاملہ مئی میں دوبارہ زیر غور لایا جائے گا. اپریل تا جون معمول سے کم بارشیں اور زیادہ درجہ حرارت کی پیشگوئی کی گئی ہے. انڈس اور جہلم کے کیچمنٹ ایریاز میں برفباری 31% کم ریکارڈ کی گئی ہے. ارسا کے مطابق ماہ اپریل کے لیے 43% پانی کی قلت ہوگی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز.